کراچی میں امن و امان کی خراب صورتحال اور ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات پر سندھ حکومت کی جانب سے عملی اقدامات نہ اٹھائے جانے پر ایم کیو ایم پارلیمنٹیرینز نے رابطہ کمیٹی سے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان سے۔ کرن، اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ اجلاس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی جنید، اس وقت میں موجود ہوں 90 میں، اور یہاں پہ جو ہے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا جب ایم کیو ایم کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے کی بات کی ہے اور رابطہ کمیٹی سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے اور صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے ایم کیو ایم کے مطالبوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہی ہیں یا اس کا کوئی جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے آج پارلیمنٹیرینز نے جو ہے یہ فیصلہ کیا، رابطہ کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج جو حیدرآباد رضوی نے ہم سے بات کی تھی، اس کے بعد دنیا نیوز کو ذرائع سے تصاویر بھی ملی ہیں جس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نظر آ رہا ہے سامنے کہ صوبائی وزیر ذوالفقار مرزا جو ہیں وہ رحمان ڈکیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے ایک اہم کارکنان میں سے تھا۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سلطانی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب کیا بتائیں گے اتنا بڑا اسٹیپ لینے پر ایم کیو ایم کیسے آئی جو رابطہ کمیٹی سے اس نے مطالبہ کیا کہ ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے؟ پارلیمنٹیرینز نے کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے پہ جو ہے ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز مجبور ہوئے؟ دیکھیے، ہم حکومت میں شامل اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت پھلے پھولے، یہ صوبہ ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے، لیکن اگر حکومت میں شامل ہوتے ہوئے ہمارے کارکنان کا قتل ہوگا سیاسی سرپرستی میں، وہ جرائم پیشہ گروہ کہ جنہیں لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں کی لیڈرشپ جو ہے پروٹیکشن دے رہی ہے، اس کے توسیع پسندانہ عزائم سامنے آ رہے ہیں کہ وہ دیگر علاقوں میں نکل کے ایم کیو ایم کے کارکنان اور اس کے ہمدردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو پھر ہم بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ اور بالکل صحیح فیصلہ ہے اراکین پارلیمنٹ کا، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ رابطہ کمیٹی جو ہے ہمارے اس فیصلے کے اوپر رابطہ کمیٹی کہے گی کہ ٹھیک ہے، گو اہیڈ۔ اچھا، ذوالفقار مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی یا پیپلز امن کمیٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور کچھ تصویریں بھی ہمیں ایسی موصول ہوئی ہیں جس میں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اور آج حیدرآباد رضوی نے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کے پاس بھی کچھ ایویڈنسز جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں صاف پتہ چلتا ہے اس بات کا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، نبیل گبول صاحب کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ وہ رحمان ڈکیت کو جو ہے وہ ایک سوشل فگر بنانا چاہتے تھے۔ کتنے پارکوں کے افتتاح کس نے ایم پی اور ایم این اے پیپلز پارٹی کے رحمان ڈکیت کے ساتھ کیے۔ اپارٹ فرام دیٹ، آج کی تاریخ میں جو رحمان کی ڈکیت کے لوگوں نے امن کمیٹی کے نام سے، مجرموں نے، امن کے دشمنوں نے امن کے نام سے کمیٹی بنائی ہے، اس کا اجلاس ہوا ہے لیاری کے ٹاؤن ناظم کی سربراہی میں، اور اس میں پیپلز پارٹی کے ایم پی سلیم انگورو نے شرکت کی ہے۔ سندھ کی وزیر اطلاعات شازیہ صاحبہ نے یہ ٹیلی ویژن چینل پر کہا ہے کہ ہم نے 8 لیاری کے امن کمیٹی کے لوگوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، تو اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ کہ کس کی کون پیٹرنائز کر رہا ہے ان کو۔ اچھا، رحمان ملک صاحب سے کل کیا بات ہوئی تھی؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج اجلاس میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کی کوئی وہاں پر نمائندگی نہیں تھی، اور رحمان ملک نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے ذوالفقار مرزا نے بھی کل ٹی وی پہ یہی بات کی کہ اس وقت پاکستان جو ہے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور اس وقت ایم کیو ایم کو اس قسم کا کوئی بھی اسٹینڈ نہیں لینا چاہیے، تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ ٹھیک ٹائم ہے اس قسم کا اسٹینڈ لینے کے جو ابھی ایم کیو ایم نے لیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے لوگوں کو اس طرح کا کوئی بھی اسٹینڈ آف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے کارکنان کو قتل کریں، ہمارے ہمدردوں کو ماریں، گردنیں کاٹ کر سڑک پر پھینک دیں، 4-4 5-5 لوگوں کو گلیوں میں کھڑا کر کے آپ بھون دیں اغوا کر کے، یہ واقعتاً نازک تو دور ہے، لیکن یہ اس طرح کی چیزوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایم کیو ایم تو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کے لیے آزاد ہے، ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں اس ڈیموکریٹک پروسیس کو، ہم تو برداشت کر رہے ہیں، ہم تو نہیں بات کر رہے کہ وزارتوں میں کیا ہے، ہم تو نہیں بات کر رہے کہ شہری حکومتوں کو، ضلعی حکومتوں کو کتنے سال سے کتنے فنڈ دیے اور کتنے نہیں دیے، ہم تو نہیں بات کر رہے کہ کون کون سے وزراء جو ہیں وہ ترقیاتی عمل میں رخنہ ڈال رہے ہیں، ہم نہیں بات کر رہے کہ 5000 پولیس والے بھرتی ہوئے ہیں، اس میں کتنے لیاری کے دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا، لیکن اناف از اناف۔ بہت شکریہ جی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل سلطانی صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ رابطہ کمیٹی کے پاس یہ مطالبہ کیا ہے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے کہ وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے، تاہم ابھی جو ہے رابطہ کمیٹی اس پر ڈیسیجن اپنا خود لے گی۔ جی بہت شکریہ کرن خان۔
एमकेएम के रहनुमा हैदराबाद रिजवी ने कहा है कि एमकेएम के पास पीपल्स पार्टी के वज़रा की रहमान डकैत के साथ तस्वीर मौजूद हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में वो राब्ता कमेटी से मुतालबा करते हैं कि अब विफाक में हुकूमत से अलहदगी करके अपोजिशन में बैठने का फैसला करे। वो दुनिया न्यूज से बातचीत कर रहे थे। डकैत के साथ मौजूद सिंध में मौजूद अहम आला शख्सियात जिनके पास पोर्टफोलियोज हैं, रहमान डकैत के साथ उनकी तस्वीरें हैं। अगर रहमान डकैत इतना अजीज था, अगर रहमान डकैत इतना इंपॉर्टेंट आदमी था कि उनके मुख्तलिफ वज़रा के साथ हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, तो खुदा के लिए कराची वालों का ये कसूर नहीं है। इसको एक साजिश के जरिए लिसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है, बलोच महाजिर फसाद करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ गैंग वॉर का इलाका है। उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकली सरपरस्ती करके एमक्यूएम को हिट किया जा रहा है, एमक्यूएम के कारकुनान को शहीद किया जा रहा है। जब हम चाहेंगे हम मीडिया को सबूत दे सकते हैं कि बाकायदा उनकी सरकारी सरपरस्ती मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत में बैठने का क्या फायदा है? कम अज कम वफाक में ही एमक्यूएम के तमाम अरकान सेनेट और अरकान कौमी असम्बली जो सारे यहाँ इस वक्त 90 पर जमा है, राब्ता कमेटी के दफ्तर के आगे जमा है, उनका ये मुतालबा है कि बस ठीक है, हो चुका जितना होना था। अब कम अज कम अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत डीरेल ना हो, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम डीरेल ना हो, तो आप वफाक में कम अज कम अलहदी इख्तियार कर सकते हैं। वफाक में अपोजिशन बेंचेस में जाके बैठे ताकि दुनिया को पता चले कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं सिचुएशन।